تینوں چاروں ہی اہم سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جی تقلید کا حکم کیا ہے؟ تقلید کا حکم حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے کہ کوئی کسی معین شخص کو، معین عالم دین کو، معین امام کو، معین پیر فقیر کو لازم پکڑے اور انہی کی بات کی پیروی کرنا شروع کر دے، یہ تقلید ہے۔ وہ سچ کہے، وہ غلط کہے، اسی کی پیروی اور اسی کی اندھا دھند تقلید کرنا، یہ تقلید ہے اور یہ حرام ہے۔ تقلید کا حکم حرام ہے۔ قرآن و حدیث نے اتباع کا حکم دیا ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اگر تقلید کا یعنی اتنا ہی یہ اہم مسئلہ ہوتا تقلید والا تو قرآن و حدیث میں واضح لفظ ہوتے، اشارہ ہوتا کہ فلاں امام کو، فلاں شخص کو لازم پکڑنا۔ نہیں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ نے اتارا ہے وہی ہے، اس کی پیروی کریں، بات ختم ہوئی۔ کائنات میں ایک ہی شخصیت ہیں جن کی اتباع ہر مسلمان پر فرض ہے اور ان کا نام اس میں گرامی ہے، سید ولد آدم، فداہ ابی و امی و روحی و جسدی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی اتباع ہم پر فرض ہے، بات ختم ہوئی۔ تو یہ ہے پہلا مسئلہ کہ تقلید کا حکم کیا ہے۔ بھائی تقلید حرام ہے، تقلید کبیرہ گناہ ہے۔ الحمدللہ صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ فلاں کی تقلید کرو، کسی تابعی نے نہیں کہا کہ فلاں صحابی کی تقلید کریں یا تابعین میں سے بڑے بڑے تابعین ہیں ان کی تقلید کریں، کسی نے نہیں کہا۔ ائمہ اربعہ جو مشہور ہیں ان میں سے کسی نے بھی نہیں کہا کہ تم میری تقلید کرو، کسی نے نہیں کہا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میری تقلید کرو، امام احمد بن حنبل نے کہیں نہیں کہا میری تقلید کرنا، امام مالک نے نہیں کہا، امام شافعی نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا کہ میری تقلید کرنا۔ یہ غلو جیسے یہود و نصارہ نے غلو کیا دین میں، گمراہ ہو گئے، اسی طرح مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں نے قرآن و سنت کی دشمنی اپناتے ہوئے اپنے اپنے پسندیدہ علماء، اپنے اپنے پسندیدہ ائمہ کو منتخب کر لیا کہ جی میں نے تو فلاں کی تقلید کرنی ہے۔ بھائی تجھے کس نے کہا تقلید کر؟ مثلا کوئی کہتا ہے میں نے امام احمد بن حنبل کی تقلید کرنی ہے، میں ایسے شخص سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد ہوں، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان تمہیں کس نے حکم دیا ایک امام کی تقلید کا؟ کیا اللہ نے حکم دیا؟ قرآن و حدیث میں کوئی مسئلہ ہے یہ کہ فلاں کی تقلید کرو حکم ہے؟ کہاں ہے یہ؟ کہیں نہیں ہے۔ کسی صحابی نے کہا، کسی تابعی نے کہا، اور جس کی تقلید کر رہے ہو کیا انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ میری تقلید کریں؟ کسی نے نہیں کہا، تو کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ الحمدللہ یہ بتعین متعدد کتب میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام میں تقلید کا وجود نہیں تھا، تابعین میں، محدثین میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ یہ بعد میں ایک جیسے بڑے بڑے فتنے برپا ہوئے، ان فتنوں میں سے ایک فتنے کا نام تقلید ہے۔ تو خلاصہ یہ تقلید حرام ہے، بات ختم ہوئی۔ تقلید نہیں کرنی چاہیے، قرآن و سنت کو لازم پکڑنا چاہیے۔ تقلید کا دین اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ پھر اسی بھائی نے یہ بھی سوال کیا کہ جی عامی انسان ہے، ان پڑھ انسان ہے، بالکل ان پڑھ ہے، تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہو کسی امام کی تقلید کرے؟
عامی انسان ان پڑھ ہے؟ اچھا سوال ہے، کرنا چاہیے سوال۔ یہ شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے لوگوں کے، جب دیکھو نا پھر عامی لوگ ہیں ان کو تو پتہ نہیں قرآن حدیث کا، ایسے فضول باتیں۔ اس کا جواب میں یہ دینا چاہتا ہوں، اللہ کے بندو، قرآن و حدیث آسان ترین ہے، الحمدللہ۔ آئیں ہماری بستیوں میں، آئیں ہماری طرف، ہم آپ کو عامی لوگ دکھاتے ہیں 100% ان پڑھ ہیں، لیکن ان کا ایمان، ان کے عقائد، ان کے نظریات 100% قرآن و سنت کے مطابق ہیں کون؟ ان پڑھ۔ آئیں تو صحیح، سروے تو کریں۔ آپ پتہ نہیں کس جہان میں رہتے ہیں جی، ان پڑھ ہے۔ او بھائی، ان پڑھ کو جب یہ سبق دیا جائے گا تقلید کرنی ہے، وہ تقلید ہی کرے گا، الحمدللہ۔ ان پڑھ کی بستی میں جب کوئی عالم دین، خطیب صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، استاد صاحب جب اس کی تربیت اور تعلیم دے گا، ایمان کی، عقیدے کی، وضو کی، نماز کی، حج زکوٰۃ کی، اللہ کی قسم ان پڑھ 100% متبع سنت ہیں، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پوری بستیاں متبع سنت لوگوں کی ہیں۔ طریقِ ہٹھاڑ، یہ بھی ایک میری کتاب ہے، ہٹھاڑ، یہ ہماری بستیاں دریا ستلج کی پٹی، اس کو ہم عرف میں ہٹھاڑ کہتے ہیں، وہاں ایک نہیں درجنوں بستیاں ہیں، الحمدللہ۔